Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. کوئی حد بندی کوئی نہیں، جتنا زندہ رہنا ہے رہو۔ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، لیکن موت آپ کو بھی آئے گی، موت آپ کو بھی آئے گی، لیکن آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں بھئی ہن تسی سوار نو ہی بڑھنا ہے تو 12 ربیع الاول میں تسی فوت ہونا ہے۔ تو آپ پسند فرمائیں کہ میں اتنے سال چاہتا ہوں، اتنا آپ کا رب آپ کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو دیکھا، فاختار العرب، اللہ تعالیٰ نے اس میں عربوں کو اعلیٰ مقام دیا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر اللہ نے عربوں کو دیکھا، اس میں مضر کو چنا۔ ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر میرے اللہ نے مضر کو دیکھ کر اس میں سے قریشیوں کو چنا۔ ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے قریشیوں میں ہاشم کو چنا۔ ثم تخیر ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے ہاشم کی اولاد کو چنا، اس میں سے فاختارنی، اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی خاندان کوئی نہیں، مجھ سے عالی کسی کا نسب کوئی نہیں، میں خاندانی لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں، نسب کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ ایک واحد ہستی ہے جس کا نسب پیڑھی جنہوں اپنا پیڑھی آنے، جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مضی بن عرم بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن سروج بن رعوب بن فائج بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ سبحان میں نے آپ کو ساری پیڑھی سنا دی، اور آج تک کسی کا نسب آدم تک کسی کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو یکم ربیع الاول کو آپ کو بخار ہوا اور وہ بہت تیز ہو گیا۔ آخر 12 ربیع الاول آ گیا۔ آپ نے اپنے خاندان کو بلایا، اپنی بیویوں کو بلایا، ان سب سے ملاقات کی۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا کہ بیٹی فاطمہ میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگی، تو ان کو قریب کر کے کہا رو نہیں، تو سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی، تو 6 مہینے بعد اپنے ابا سے جا ملی۔ پھر آپ نے
حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پر کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے۔ پھر آپ نے اپنے نواسوں کو بلایا، حسن حسین، تو ان کو یہ ساری ملاقاتیں آرام سے تھی، لیکن اب حسن حسین کو ایسے لیا تو آپ کے آنسو ٹپکنے لگے، تو آپ رونے لگے، کیونکہ آگے آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک زہر میں تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک سر کٹا کے نیزے پہ چڑھ جائے۔ جب ان کو رخصت کر دیا سب کو تو جبریل آ گئے، آ کے کھڑے ہو گئے خاموش۔ اب نے کہا کی گل ہے، چپ کیوں؟ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ جتھے موت بھی پوچھ کے جاوے وہ کی دربار ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا میں کڑا رو کے آ جاوے۔ تو ملک الموت اندر آیا تو اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر آخر لگا یا رسول اللہ، تو سب پہلی ہستی ہو جنہوں میں سلام کیتا ہے، آج تک میں کدی کسی نے سلام نہیں کیتا۔ یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا، اجازت ملے تو اندر چلے جانا، نہ ملے تو واپس آ جانا۔ پھر اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا، اور اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو میں پھر آپ کی روح کو لے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میری روح بھی تو کر لوے گا؟ ہاں جی۔ تو اللہ کا امر ہے۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے نہیں پوچھا کی صلاح ہے، اکھیاں نال کی صلاح ہے؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں، اللہ ملاقات چاہتا ہے۔ اچھا ہن سنو، آپ نے فرمایا جبریل پہلے واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ تو ملک الموت کھڑا رہا اور جبریل واپس گیا اور پیغام لے کر آیا کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے میرے رب کی قسم، اگر میرا نبی یہ بات نہ اٹھاتا تو آج ہم بھی بندر خنزیر بنے ہوئے ہوتے، ہم پر بھی آسمان سے پتھر برستے، زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ لیکن میں قربان جاؤں اللہ کے محبوب پر کہ آپ نے اس وقت اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی، دیکھ رہے تھے ایک کا سر کٹ رہا ہے، ایک زہر سے مر رہا ہے، ان کے لیے دعا نہیں کی، امت کے لیے پوچھا کیا کرے گا میری امت کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے، جب آپ نے تسلی دی کہ انشاءاللہ، اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کی امت کا خیال رکھوں گا، تو آپ نے فرمایا الآن قرۃ عینی، ہن میری آنکھ ٹھڈی ہے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ میں نے بلا لے۔ تو جبریل آخر لگا یا رسول اللہ، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی نہیں آؤں گا۔ اور جب آپ کی روح مبارک کو قبض کیا تو اسرائیل بھی رونے لگا، واہ محمدا، اسرائیل کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن آسمان پر سارے آسمان کے فرشتے خوش ہو رہے ہیں، اللہ کا عرش سے جمر مار رہا ہے کہ آج اللہ دے رسول تشریف لے آئے۔ تو بھائیو، مر جانا تو یقینی ہے، لیکن جس سے اللہ راضی ہوا اس کے لیے موت بہت بڑا تحفہ ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوا اس کے لیے موت بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی بلا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بندیاں نو راضی کرنا اوکھا ہے، ماں پیو نو بھی راضی کرنا اوکھا ہو جاتا ہے، لیکن میرا رب یوں کہتا ہے لو بلغ الذنوب عنان السماء، میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، ثم استغفرتنی، آسمان تک گناہ ہیں، اور پھر وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ معافی تو دے دے، تو اللہ تعالیٰ ایک بولتے ہیں غفرت لک، جا معاف کیتا، جا معاف کیتا، ولا ابالی کا میرے کو پوچھنے والا ہے۔ تو بھائیو، ایک تو ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ، فرائض کو پورا کریں۔ اس کے بعد ایک حدیث سناتا ہوں،
دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ نماز روزہ اس کی تو معافی کوئی نہیں۔ معافی ہوتی تو کربلا کے میدان میں حسین نماز چھوڑ دیتے، انہوں نے سر تو کٹایا، نماز نہیں چھوڑی۔ ہم کہتے ہیں اللہ آپ پہ بخشش، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ بخشش۔ اگر یہی قصہ ہوتا تو پھر شمر اور حسین میں فرق کیا رہے گا؟ تو بھائیو، اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، فرائض پورے کرو۔ اور میرے نبی نے کہا 4 باتیں لے لو، 4 اربعن اذا کن فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا۔ آپ نے کہا میری امت 4 گلاں میرے کو سکھ لو، 4 دنیا میں تواڈی ہے، آخرت میں تواڈی۔ 4 باتیں، 4 میری گل سن رہے ہو بھائی؟ جی 4، صرف 4، پنجویں بھی نہیں۔ صدق و حدیث، ساری زندگی سچ بولیا جی، جھوٹ نہ بولیا جی۔ ساری زندگی سچ بولیا جی، جھوٹ نہ بولیا جی۔ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے 3 میل تک بھاگ جاتے ہیں۔ تو پہلی گل ہے صدق و حدیث، سچ بولے۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت، کسی نے دھوکہ نہ دے وے اجے۔ پھر نبی فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کدی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ میرا پورا پاکستان جھوٹ اور دھوکے دا گڑھ بنے ہوا ہے۔ آئیو اللہ کے واسطے سچ بول، اللہ کے واسطے کسی کو دھوکہ نہ دے، تمہاری ساری زندگی عبادت بن جائے۔ آپ کو پتہ نہیں ہمارے نبی کے 2 نام مشہور ہوئے، صادق اور امین، سچائی، دیانتداری۔ اگر میں سارے اسلام کو 2 لفظوں میں بیان کروں تو سچائی، دیانتداری۔ سارے کفر کو 2 لفظوں میں بیان کروں تو جھوٹ اور دھوکے بازی۔ تو اللہ نے میرے نبی کو جو کافروں کی زبان سے ہائی لائٹ کیا، صادق، امین، سچے، دیانتدار۔ تو صدق و حدیث۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانہ، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دیانتداری سے چلنا ہے، دھوکہ نہیں دینا۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو، گھر میں بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، باہر لوگوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، معاملات میں پڑوسیوں کے ساتھ اپنی زبان کا بول میٹھا کر۔ اور پوری دنیا کے اخلاق میرے نبی نے ایک حدیث میں بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیے۔ تو اب میں نے دیکھا جی، تو آپ نے ایسے کیا، انج نہیں کیتا، کا زبان کو کاٹ دے، یہ مطلب زبان پہ قابو رکھ، کسی کو گالی نہ دو۔ ماں بہن کی گالی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے ذمہ دار لوگ نوکروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں۔ ماں دا کی قصور ہے، بہن دا کی قصور؟ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک ہمارا لوہار آ گیا، اور 5ویں نسل ہوتی ساڑھے کول رون لگ گیا، ہزاروں قطار۔ میں کہا کیوں ہے جی؟ ماں بہن صرف ذمہ داراں دی ہوندی ہے، غریباں دی نہیں ہوندی۔ ساڈی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی ہے، جتھے دل کریندا پن چھڑ دے ہو۔ میرے کسی کزن نے اس کو گالیاں نکالی تھی، وہ روتا ہوا میرے پاس آ گیا، مولانا صاحب ساڈیاں بھی ماواں ہوویں جویں تہاڈیاں ماواں، ساڈیاں بھی بہناں ہوئیں جویں تہاڈیاں بہناں۔ نکی نکی گل تے ساڈی بہناں نوں ماواں نوں تسی بن دیندے ہو گل کاٹ کے۔ ساڈے بھی تو سینے وچ دل ہے۔ تو بھائیو، ہمارا کلچر بن گیا نوکروں کو گالیاں دینے کا۔ گالی نہ دو کسی کو، اپنے زبان کا بول میٹھا کر، میٹھے بول میں جادو ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بھائی تم کسی کو تہجد میں دیکھو نا, تہجد دی نماز پڑھتا پہ تو رو جاندہ تو فرمایا انہوں کوئی ولی نہ سمجھا جائے کہ تہجد چروندہ پہ ہے. ولی وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور کسی کو دھوکہ نہ دے, وہ ولی ہے. کسی کو تکلیف نہ پہنچائے کسی کو دھوکہ نہ دے, وہ ہے اللہ کا ولی. تیسری چیز آپ نے فرمائی حسن و خلیقت. چوتھی چیز آپ نے فرمائی عفت فی تہمت, رزق حلال کمانا حرام نہ کمانا, رزق حلال کمانا حرام. تو میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھکتا ہے اللہ اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. میرے نبی کے سامنے سعد بن معاذ بیٹھے تھے, انہوں نے ہاتھ تھان بڑے سخت, تو اینجو نظر پیتا آپ فرمایا سادہ تیرے ہاتھنوں کیے. یا رسول اللہ میں مزدور بندہ, میں نے مزدوری کرنی پمدی ہے, کئی چلاؤنی پمدی ہے, بچیاں دی خاطر تو میرے ہاتھ سے اینجو ہو گئے. تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور یوں چوما, پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. ایک حدیث سے عمل کر لو میرے عزیزو, دنیا اور آخرت دے سارے خزانے توڑے قدمہ چلہ پا دے. فرائض تو بعد, نماز اور روزے تو بعد, صرف میں تو ایک حدیث سے پورا دین دس کے جاندہ. سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, دیانتداری نال چلنا ہے, دھوکہ نہیں دینا, اپنے بول لو مٹھا کرنا ہے, کسی دے دل نہیں تروڑنا, رزق حلال کماؤنا ہے, حرام نہیں کماؤنا. اس سے جو برکت ہوئے گی رزق حلال ہے, وہ دنیا دی کسی شاید کوئی تھوڑا بھی ہو سی تو اللہ تعالیٰ برکت دے سی. اور زیادہ حرام کما لیا تو گل پہ جیسے. تو میرے بھائیوں میں اتنا کہہ کے اجازت چاہوں گا. میں اسد کی وجہ سے آیا ہوں, میرا سر درد 1.5 سال سے روزانہ ہوتا ہے, اور کل ظہر کے بعد میں نے انجیکشن لگوایا, مجھے آرام نہیں آیا. پھر رات 4 بجے میں نے بلا کر ڈسپینسر کو بلا کے 2 ٹیکے لگوائے, پھر میں اس قابل ہوا کہ میں یہاں آ سکوں. میں صرف اس کی محبت میں آیا ہوں. اس بچے نے مجھے بہت پیار دیا, بہت محبت دی, بہت عزت. نہ میں اپنا بیان کرتا ہوں نہ کہیں جاتا ہوں, سر درد نے مجھے گرا دیا ہے. اور 1.5 سال جس بندے کو مسلسل درد ہو اس کا کیا حال ہے, گولیاں کھا, ٹیکے لگاؤ, پتہ نہیں کی کر, نہیں ٹھیک ہو رہا. تو اس لیے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ پھر میرا درد شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس ایک حدیث پہ عمل کروا دے تو بس کافی. خلاصہ ایک حدیث, سچائی, دیانتداری, اچھے اخلاق, رزق حلال, اس دنیا بھی آپ کی ہے, آخرت بھی آپ کی ہے. تو اب آپ سارے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھو, 3 دفعہ کچھ شریف پڑھو, پھر ہم اسد کے لیے دعا کرتے ہیں. درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصلی علی محمد کما انت اہلہ, وفعل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرۃ. اللہم اغفر له ورحمہ وتجاوز عنہ, وابدلہ دارا خیرا من دارہ, ومالا خیرا من مالہ, وأهلا خيرا من أهله, نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسل بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما أسر وما أعلن وما أنت أعلم به. یا اللہ ہمارے بچے اور ابائروں آس کے بیٹے اسد عالم کی مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما. تو نے اسے جوانی میں بلا لیا، اس کی جوان بیوہ کو تیری حکمت ہے، اس کا چھوٹا بچہ، ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں. تو جو بھی کرتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے. کوئی بے وقت نہیں مرتا یا اللہ، جس کو تو بلاتا اس کا وہی وقت ہوتا ہے جانے کا. بس جوانی کی موت والدین کو بھی رلا دیتی ہے، دوستوں کو بھی رلا دیتی ہے، غم ہوتا ہے، درد ہوتا ہے. یا اللہ تو نے اس پر اپنی رحمت کا سایہ فرمایا اور اسے جلدی بلا لیا اس جنت میں جگہ دینے کے لیے. ہم سب کی دعا ہے کہ اس کو جنت الفردوس نصیب فرما، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما. وہ والدین کا بہت فرما بردار تھا، جو اس نے والدین کی عزت کی، خدمت کی، اس کے بدلے انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ان کی زندگی میں جو ان سے گناہ ہوئے، چھوٹے یا بڑے، جان بوجھ کے یا بھول کے، وہ سارے گناہ معاف فرما. اس کا معصوم چھوٹا سا بچہ ہے، اس پر اپنی چھاؤں دے، اپنی رحمت دے، اس کی حفاظت فرما. اس کی جوان بیوی بیوہ ہے، اس کی حفاظت فرما، اس پہ چھاؤں فرما، اس پہ رحمت فرما. ان کے والدین کو، دونوں بھائیوں کو صبر نصیب فرما، حوصلہ نصیب فرما. یا اللہ جتنے ہمارے عزیز اقارب اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، ان کو بھی جنت الفردوس نصیب فرما. ان کی قبروں سے عذاب ہٹا. جب ہمارے جانے کا وقت ہے میرے آقا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارا خاتمہ فرما. ہم ایمان پر گواہ بنا کے دنیا سے جائیں. اور یا اللہ پوری دنیا کے ان مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما، پوری دنیا کے کافروں کو ایمان نصیب فرما، اسلام نصیب فرما. یہ تیری طرف سے ایک آفت آئی ہے کورونا، شکر ہے تیرا تو نے اسے کم کر دیا. اسے پوری طرح مٹا دے، اسے پوری طرح مٹا دے. اپنے بندوں پر رحم فرما، کرم فرما. اور اس بلا سے جتنے ہی بھی وفات پائے ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما، ان سے راضی ہو جا. یا اللہ ان بھائیوں کا آپس میں پیار محبت جوڑ نصیب فرما. اپنے والدین کا خدمت گزار بنا. ان کے کام میں، ان کے رزق میں برکت نصیب فرما، بڑھوتری نصیب فرما. یا اللہ یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ان سب سے اور مجھ سے راضی ہو جا. جتنے حاضرین مجلس ہیں ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی عزت کامیابی نصیب فرما. جتنے حاضرین مجلس ہیں جو ہمارے والدین اور ہمارے عزیز تیرے پاس پہنچ گئے، ان کے درجے بلند فرما. اور یا اللہ ہمیں خوفناک بیماریوں سے بچا، موذی مرضوں سے بچا. یا اللہ ہمیں ہسپتالوں کی موت سے بچا، ہمیں ٹیکے گولیوں کی ڈرپوں کی موت سے بچا، ہمیں دردوں والی موت سے بچا. عافیت سلامتی کے ساتھ ایمان پر ہمارا خاتمہ یا اللہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی نبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.